السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ بھیڑ بکریوں پر کتنی زکوٰۃ ہے. تو یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ بھیڑ بکری شیپ اور گوٹ ان کی جو نصاب ہے وہ 40 ہے، یعنی 40 شیپ اور گوٹس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اور اس کی مقدار کتنی بکریوں پر کتنی زکوٰۃ ہے، کیسی زکوٰۃ ہے، وہ جاننے کے لیے آپ جو ہے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس میں مقدار دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری فقہی کتابوں کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. یہ جو کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے اسکرین پر ہے، یہ تیسیر الفقہ ہے، یعنی آسان فقہ میڈ ایزی، اور اس کے لکھنے والے ہیں ڈاکٹر صالح اسدلان، جو سعودی عرب میں فقہ کے استاد ہیں. اور زکوٰۃ کے معاملے میں گائے اور بھینس کو ایک ہی جنس تسلیم کیا جائے گا، یعنی ایک ہی طرح کا جانور تسلیم کیا جائے گا. اور گائے اور بھینس کی نصاب ہے 30، یعنی 30 گائے اور بھینس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اونٹوں کی نصاب 5 ہے، یعنی اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہوں اور اس پر 1 سال گزر جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. الگ الگ اونٹ کی تعداد کے لیے الگ الگ جو ہے زکوٰۃ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری احادیث میں اس کا ذکر کیا ہے، وہ ہم لوگ ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ وہ بنیادی علم میں اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اور اگر کسی کو اس کی ضرورت پڑے تو انشاءاللہ وہ مستند علماء سے اس کا علم بھی حاصل کر سکتا ہے اور اس کتاب کا مطالعہ بھی کر سکتا ہے. یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ اگر ایک شخص نے ان جانوروں کو اپنے پاس رکھا ہے اور یہ جانور خود سے جنگلوں میں اور بیابان وغیرہ میں یا پہاڑیوں میں جا کر کے چر کے آتے ہیں واپس، تو ان پر اس طرح سے زکوٰۃ ہے جیسے چارٹ میں دیا ہوا تھا. لیکن اگر ان جانوروں کو ایک شخص اپنے خود کے مال سے کھانا کھلاتا ہے اور ان کا پورا کھانا یا ان کا اکثر کھانا جو ہے اس کے ہاتھ کے خرچے سے اس کا خرچہ جاتا ہے، یعنی آدمی خود خرید کے لا کر ان کو چارہ دیتا ہے، ان پر بہت سارا پیسہ خرچ کرتا ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ الگ ہے. مطلب اس پر ویسے زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس پر ویسے تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر ایسے جانوروں کو وہ بیچنا چاہے تب ان پر اگر 1 سال گزر جائے تو پھر ان کی قیمت پر 2.5% زکوٰۃ ہے. واپس آپ کو سمجھا دوں انشاءاللہ. مثال کے طور پر آدمی کے پاس 30 گائے ہیں. مثال کے طور پر اس کے پاس 30 گائے ہیں اور یہ گائے خود سے جا کر چر کے واپس گھر کو آتی ہے، یعنی اس کے اوپر 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے یا تھوڑا بہت خرچہ ہے. تو 30 گائے پر جو شریعت میں زکوٰۃ ہے وہ ایک جوان بیل یا ایک جوان گائے جو کم سے کم 1 سال کی عمر کے ہوں، یہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. لیکن سوچو کہ ان 30 گائے کو آدمی اپنے گھر پر رکھتا ہے اور ان کا اکثر و بیشتر کھانا وہ خود سے خرید کر کے لا کر ان کو کھلاتا ہے، تو پھر اس پر ویسی زکوٰۃ نہیں ہے جیسے وہ چارٹ میں دیا گیا تھا. اس پر آپ سمجھو زکوٰۃ ہی نہیں ہے، یعنی وہ خود سے ان کو کھلاتا ہے اور ان کے دودھ سے فائدہ حاصل کرتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں، لیکن اگر یہ جو 30 گائے ہیں اس کے گھر پر، اگر اس کی نیت ہو کہ ان کو بیچ کر کے فائدہ حاصل کرنا ہے، پھر ان کے اوپر اس نیت کے بعد جب 1 سال گزر جائے تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اور زکوٰۃ 2.5% ان کی قیمت کے برابر ہے، یعنی ان کی جتنی قیمت ہے اس کا 2.5% ہے. لیکن اگر یہ خود سے چر کر کے آئیں اور اس کا کچھ پیسہ، مالک کا کچھ پیسہ ان پر خرچ نہیں ہو رہا ہے، تو ان پر ویسی زکوٰۃ ہے جیسے چارٹ میں بتایا گیا ہے. تو انشاءاللہ اس معاملے میں اتنا ہی کافی ہے. اور پھر اس کے بعد شریعت میں کھیتی باڑی کے جو پھل ہیں ان پر بھی الگ الگ زکوٰۃ ہے، اور کہ جو پھل سوکھے جمع کر کے رکھے جا سکتے ہیں ان پر الگ زکوٰۃ ہے. جو پھل جلدی خراب ہوتے ہیں ان کے زکوٰۃ کا طریقہ الگ ہے، اور وہ ہم لوگ یہاں پر ڈسکس نہیں کریں گے. جو ہمارے متعلق چیز ہے، جو ہم سے کنیکٹڈ جو چیز ہے وہ یہ ہے
کہ اگر مثال کے طور پر ایک آدمی بزنس کر رہا ہے اور بزنس کا اس کا ساز و سامان اس کے پاس ہے، یعنی بیچنے کی نیت سے اس نے بہت سارا مال لا کر کے رکھا ہے، چاہے وہ مال کھانا ہو، پینا ہو، برتن ہو وغیرہ. اگر ان کی قیمت، سوچیں مال آ گیا اور اس پر 1 سال گزر گیا، مال آ کر کے 1 سال گزر گیا، اور اگر ان کی قیمت نصاب سے زیادہ ہے، نصاب یعنی 595 گرامز آف سلور سے زیادہ ہے، اور 1 سال تک اس کے پاس یہ مال ہے، پھر ان کی قیمت کا 2.5% اس کو زکوٰۃ میں دینا ہے. مثال کے طور پر میں ایک الیکٹرانکس ڈیلر ہوں، میرے پاس الیکٹرانکس کے بہت سارے چیزیں ہیں، ہوم اپلائنسز بھی ہیں. یہ ہوم اپلائنسز لایا، میں نے بزنس کیا، ان میں تجارت کی، اور نصاب سے زیادہ مال میرے پاس رہا. سال کے اینڈ میں میرے پاس جو بھی اپلائنسز تھے، ٹی وی، ریفریجریٹر، واشنگ مشین، ان کی پوری قیمت ملا کر کے میرے پاس 10 لاکھ بن گیا. میرے 10 لاکھ کی قیمت سال کے آخر میں تھی میرے پاس، یعنی جب لایا تب بھی نصاب سے زیادہ تھا، آخری وقت میں بھی نصاب سے زیادہ ہے. تو اس 10 لاکھ پر مجھے زکوٰۃ دینی. سوچو ان کا کاسٹ پرائس 10 لاکھ تھا سب کا، تو اس کا 2.5%، یعنی 25,000 مجھے اس پر زکوٰۃ دینی ہے. اب آپ سوچیں گے کہ ابھی گھر میں بھی لا کر کوئی چیزیں رکھتا ہے. سوچو گھر میں آپ واشنگ مشین، فریج اور دوسرے چیزیں بہت سارے گھر میں رہتی ہیں، اور ان کی نیت آپ کی نیت نہیں ہے کہ ان کو بیچنا ہے، آپ بس ان کو استعمال کے لیے رکھ رہے ہیں، پھر ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. تو بزنس میں ایسا حساب آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اس کے بعد زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ زکوٰۃ جب واجب ہوتی ہے جب ایک مال پر 1 سال گزر جائے، نصاب پر پہنچنے کے بعد. مثال کے طور پر آدمی سونا خرید رہا ہے، 5 سال اس نے سونا خریدا، لیکن اس کا سونا 85 گرامز 85 گرام سے کم رہا. جس دن 85 گرام اس کا سونا پہنچ گیا، اس دن سے اگلے 1 سال کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اور یہ 1 سال اسلامی 1 سال ہے. زکوٰۃ دینے کا وقت کیا ہے؟ مثال کے طور پر کسی شخص نے 1 محرم کو، یعنی اسلامی سال کے پہلے دن 1 محرم کو اس نے کچھ مال خریدا جس کا ویلیو 595 گرامز آف سلور سے زیادہ ہے، اور اس پر تجارتی مال خریدا اور اس پر 1 سال گزر گیا. تو یعنی ذوالحجہ کے آخری دن گزر گیا، تو دوسرے سال کے 1 محرم پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. واجب ہونے کے ساتھ زکوٰۃ اس کو دینا ہے اس پر. اور آدمی کے لیے، آدمی اگر چاہے تو زکوٰۃ ایڈوانس میں بھی دے سکتا ہے. مثال کے طور پر محرم کی 1 تاریخ کو اس نے 85 گرامز گولڈ خریدا، تب اس پر زکوٰۃ 1 سال بعد واجب ہوتی ہے. لیکن اگر آدمی چاہے تو 6 مہینے بعد بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے. لیکن آدمی حساب صحیح سے رکھ لے، حساب کتاب لکھ کر رکھ لے. سوچو کہ 6 مہینے بعد اس نے جو ہے زکوٰۃ دے دی، تو اس کے بعد ایسا نہیں کہ فوراً 12 مہینے بعد اس کو زکوٰۃ دینی، نہیں. 6 مہینے بعد اس نے زکوٰۃ دے دی، اگلے 6 مہینے کے لیے اس کو کچھ نہیں دینا ہے. یعنی اور ایک بار 1 محرم سے اس کا کاؤنٹ ہوگا. یعنی آدمی جو ہے ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے. اسی طرح سے آدمی 2-3 سال کی زکوٰۃ ایڈوانس میں اگر چاہے تو لے کر کے دے سکتا ہے، اگر اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو اور اگر اس سے اس کو آسانی ہو. اور زکوٰۃ کا مال اپنے پاس رکھنا اور زکوٰۃ نہیں دینا، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. اسلامی حکومت میں اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہ دے تو جو امیر ہے، جو مسلمانوں کا امیر ہے، جو مسلمانوں کا بادشاہ ہے یا مسلمانوں کی گورنمنٹ ہے، وہ اس کو زبردستی اس سے زکوٰۃ لے سکتی ہے یا زکوٰۃ دینے کا حکم دے سکتی ہے. اگر آدمی زبردستی کرنے کے باوجود زکوٰۃ دینے سے منع کرے تو حکومت کے پاس اختیار ہے کہ اس آدمی کی گردن اڑا دے. یا اس سے زبردستی زکوٰۃ لے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا، اور ان کو بار بار اصرار کرنے کے باوجود
وہ لوگ ہٹ دھرمی پر آ گئے، یہاں تک کہ لڑائی تک آ گئے. تب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ جنگ کی، ان کے ساتھ قتال کیا اور ان کو زکوٰۃ دینے پر مجبور کیا. جو بچے ہیں اور اگر بچوں کے نام پر بہت ساری پراپرٹی ہے تو ان کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ اس پراپرٹی کا حساب لیں اور اس کی زکوٰۃ دیں. زکوٰۃ دیتے وقت کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ دیتے وقت آدمی کو زکوٰۃ کھل کر کے سب کے سامنے دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ شخص زکوٰۃ دے رہا ہے. اور بہتر ہے کہ آدمی اپنے ہی ہاتھ سے زکوٰۃ کا مال بانٹے تاکہ اس کو اطمینان ہو کہ زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچ رہی ہے. اور زکوٰۃ دیتے وقت آدمی اپنے دل کو صاف رکھے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے. اور زکوٰۃ دیتے وقت آدمی اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ اس کو فائدہ مند بنا اور اس کو میرے لیے نقصان مت بنا. اور جو آدمی زکوٰۃ لے رہا ہے اسے چاہیے کہ جس نے زکوٰۃ دی اس کا شکریہ ادا کرے اور اس کے مال میں برکت کی دعا کرے، اور جس نے اس کو زکوٰۃ دیا ہے اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کے دل کو، اس کے مال کو پاک کرے. زکوٰۃ دینے میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے قرابت دار سے، جتنے اس کے قریب رشتہ دار ہیں، اس کے بھائی، اس کے بہن جو مسکین ہیں، ان سے شروع کرے، پھر اس کے چچا، اس کے ماما، یعنی جتنے قریب رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہے. زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ اللہ نے قرآن کی سورہ توبہ اور آیہ نمبر 60 نمبر آیہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زکوٰۃ جن کو دینی ہے، زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک لسٹ بیان کیا ہے. اس میں مختصر طور پر سب سے پہلے فقراء، وہ لوگ ہیں جو اتنے غریب ہیں کہ ان کی زندگی کی ضروریات پوری ہی نہیں ہوتی، غریب ہیں بالکل، فقراء. نمبر 2 مساکین وہ لوگ ہیں جو کمائی میں ہیں، جو کماتے ہیں، جو پوری کوشش کرتے ہیں اور جو اپنا خرچہ ایک حد تک اٹھا سکتے ہیں، لیکن ان کو اپنا خرچہ اٹھانے میں کچھ تکلیف محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بس اوقات قرض میں مبتلا رہتے ہیں، یا ان کی کچھ ضروریات، ان کی کمانے کی وجہ سے، ان کی کوشش کرنے کے باوجود ان کی کچھ ضروریات پوری نہیں ہوتی. ان کو ہم لوگ مساکین میں شمار کرتے ہیں. اور مساکین عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا کم سے کم 50% سے زیادہ خرچہ اٹھا سکتے ہیں، باقی 50% کے لیے ان کو مسلمانوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 3 ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، وہ یہ لوگ زکوٰۃ لے سکتے ہیں جن کا کام ہی ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں کے بیت المال کے لیے زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں اور ان کو حکومت سے کوئی تنخواہ نہیں ملتی. ایسے لوگ جن کو حکومت سے تنخواہ نہیں ملتی لیکن ان کو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یا ایسے لوگ جن کو بیت المال کی حفاظت کی ذمہ داری دی جائے اور ان کو حکومت سے تنخواہ نہ ملتی ہو. نمبر 4 ایسے غیر مسلمانوں کو زکوٰۃ دینا، یا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جو ابھی بھی اسلام لائے تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو اور ان کے ایمان میں پختگی رہے، اور ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو جو ان کی مجبوریاں ہیں ان سے دور کیا جائے، تاکہ اگر انہوں نے ابھی بھی اسلام قبول کیا ہے ان کا دل اسلام پر مطمئن ہو، اسلام پر ثابت قدم رہے، اور اگر وہ لوگ غیر مسلم ہیں اور اسلام کی طرف ان کی دل مائل ہو تو وہ لوگ اسلام قبول کر لیں. نمبر 5 ایسے غلام جو اپنے مالک سے آزاد ہونے کے لیے کچھ پیسہ چاہتے ہوں تو ان کو آزاد کرنے کے لیے ہم لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جیسے پرانے زمانے میں، آج کل کے زمانے میں تو سسٹم نہیں ہے، پرانے زمانے میں لوگ انسانوں کو خریدتے بیچتے تھے. غلاموں کو آزاد کرنا بہت ثواب کا کام ہے، تو ایسے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور ہمارے زکوٰۃ کے مال سے ان کو آزاد کیا جا سکتا ہے. آج کل کے زمانے میں علماء نے ایک شکل بتائی ہے، اس کیٹیگری کی ایک شکل بتائی ہے کہ کچھ معصوم لوگ چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے یا ناانصافی کی وجہ سے جیل میں قید ہیں، اور ان کو رہا کرانے کے لیے کچھ پیسہ گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ہم لوگ زکوٰۃ دے کر کے ان کو آزاد کر سکتے، رہا کر سکتے ہیں.
نمبر 6، ایسے لوگ جو قرض میں ڈوبے ہیں اور ان کو قرض سے نکلنا آسان نہیں ہے خود سے، تو ایسے لوگوں کو ہم لوگ زکوٰۃ دے کر کے ان کو قرض سے باہر اور ان کے قرض سے آزاد کر سکتے ہیں۔ اس میں شیخ صالح الصدلان نے 2 لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو ایسا شخص جو کسی اور کی مدد کرتے وقت یا 2 فریقین کے بیچ میں، یعنی 2 لوگ پراپرٹی کے بیچ میں کچھ جھگڑا کر رہے تھے تو ان کے بیچ میں صلح کرتے وقت اس کا قرضہ ہو گیا، یعنی کسی کے ساتھ خیر کرتے وقت قرضہ ہو گیا، یا 2 لوگوں کے بیچ میں پراپرٹی کی کچھ صلح کر رہا تھا، اس میں اپنا مال ڈال دیا تو قرضے میں ہو گیا، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور یا ایسا شخص جس کے اپنے اخراجات، ضروری اخراجات اتنے زیادہ ہو گئے، یا اس کے گھر میں اس کی اتنی ذمہ داریاں ہیں جس کی وجہ سے اس کا قرضہ زیادہ ہو گیا، تو ایسے شخص کو بھی ہم لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور نمبر 7، مجاہدین کو جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، یا ایسے لوگ جو دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنی پوری زندگی جنہوں نے صرف کر دی ہے، یعنی غیر مسلمانوں کو دین کی دعوت دینا، اسلام کے بارے میں جو غلط فہمی ہے اس کو مٹانا، یعنی دین کی دعوت کے کام کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 8، ایسے مسافر جن کا سفر میں پورا مال خرچ ہو چکا ہے اور اپنے گھر کو پہنچنے کے لیے، اپنے مقام پر پہنچنے کے لیے ان کے پاس پیسہ کافی نہیں ہے، تو ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کے 8 کیٹیگریز ہیں، اور ان لوگوں کو ہمیں زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو ہمارے مال میں برکت دے تاکہ ہم لوگوں کو زکوٰۃ دیں اور لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے گزارش ہے کہ اللہ ہم کو استقامت کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔